السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے سید کائنات، سید الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا نمونہ بنا کے بھیجا جو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے رہنمائی، رشد و ہدایت عطا کرتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں دیگر خصائص، خصائل اور شمائل ہیں، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر امن ہونے کے لحاظ سے ایک خاص شان رکھتے ہیں کہ آپ نے دنیا والوں کو ایسی تعلیمات دیں کہ اگر ان تعلیمات کو عملی جامہ پہنایا جائے تو یہ عالم امن کا گہوارہ بن جائے، اور فی الواقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کر دکھایا۔ آپ مکہ میں تھے تو آپ کی زندگی کا مکی حصہ امن و امان کے علم بلند کرتے ہوئے گزرا۔ مکہ میں رہتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا تاج پہنا دیا تو آپ نے خفیہ طور پر لوگوں کو دعوت دی۔ آپ نے دار ارقم میں بیٹھ کر دین کی دعوت لوگوں تک پہنچائی، اور پھر یہ سلسلہ اتنا آگے بڑھا کہ پورے عالم پر یہ روشنی پھیلی، پورے عالم تک یہ نور پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مکی دور میں وہ کارنامہ کر دکھایا جو بڑی بڑی حکومتیں اور سلطنتیں بڑے لمبے عرصے کے ساتھ بھی نہیں وہ کارنامہ سر انجام دے سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں لوگوں کو دعوت دی، وہاں مکہ میں ہوتے ہوئے مختلف قبائل اور مختلف جگہوں پر گئے، اور اس غرض کے لیے آپ مکہ کے بعد طائف کی طرف گئے اور طائف میں دین کی دعوت دی، اور طائف کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کو دعوت امن دی۔ مورخین نے جن قبائل کے نام لکھے ہیں ان میں بنو عامر بن صعصع، بنو محارب، بنو فزارہ، بنو غسان، بنو عامر، بنو مرہ، بنو حنیفیہ، بنو سلیم، بنو عبس، بنو نصر، بنو کلب، بنو حارثہ بن کلدہ، بنو کندہ، بنو ہزارمہ۔ ان قبائل کے پاس جا کے آپ نے دعوت امن دی، لیکن افسوس ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت امن کو قبول نہ کیا، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری۔ آپ امن کا پیغام لے کر آئے تھے، آگے بڑھتے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں جب پہنچے
ذہن میں یہ چیز تھی کہ شاید یہاں سے کچھ چند لوگ ایسے مل جائیں جن کو دعوت امن دی جائے اور پیغام امن عام ہو جائے، لیکن یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کارآمد بیج میسر نہ آئے۔ بالآخر اللہ تعالی کی رحمت ہوئی اور یثرب جو بعد میں مدینۃ الرسول بنا، وہاں سے 6 سعادت مند روحیں، 6 سعادت مند بیج، کارآمد بیج موسم حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ وہ مکہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے سرو قامت درختوں میں تبدیل ہو گئے اور انہوں نے ایسی لطیف اور گھنی چھاؤں دی جس کے نیچے بیٹھ کر پیغمبر امن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے اصحاب نے بڑے لمبے عرصے تک پھر سکون محسوس کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت پر دیگر مسلمانوں کو بھی کہنے لگے کہ آپ جائیں، مکہ کے ستائے ہوئے لوگ مدینہ کی طرف جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 6 لوگ کیا ملے کہ آپ کی محنت رنگ لانے لگی، آپ کی کاوشوں نے ایک رخ اختیار کر لیا۔ پھر آئندہ سال مزید لوگ آئے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اصحاب جو بیچارے مکہ میں ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے، ان کو اذن ہجرت ہوا اور وہ وقت بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو اجازتیں دینے لگے کہ جائیے، ایک جگہ سکون ہے، آرام ہے، امن و آشتی ہے، وہاں چلے جائیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین گئے اور پھر ایک وقت آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی مکہ سے مدینہ پہنچے۔ آپ کا مکہ سے مدینہ جانا یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پیغام امن صرف مکے والوں کے پاس ہی نہ رہے، بلکہ یہ پیغام دوسرے لوگوں کے پاس بھی پہنچے، اکناف عالم میں جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یثرب میں، تو پھر وہ یثرب نہ رہا بلکہ مدینہ الرسول بن گیا، وہ طیبہ بن گیا، پکیزہ بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جاتے ہی امن کے علم بلند کیے، اور آپ ابھی آئندہ گفتگو میں دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کے وہ علم جو مدینہ منورہ میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کیے، ان کے کیا ثمرات ہوئے، آپ کی مساعی امن وہ کیا رنگ لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے امن کا جو علم بلند کیا مدینہ منورہ میں پہنچ کر، وہ تھا مسجد کی تعمیر۔ مسجد اللہ کا گھر، جہاں پر لوگ اللہ تعالی کی عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، ریاضت بجا لائیں۔ اور یہ مسجد صرف مسجد ہی نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، دور دراز سے آنے والے لوگ
ان کا مسکن بھی تھی. اور یہ صرف مسکن ہی نہیں بلکہ یہ تعلیم و تعلم کا وہ مدرسہ تھا جہاں دین سکھایا جاتا، وہاں دنیا پر حکومتیں کیسے کرنی ہیں، عدل و انصاف کا قیام کیسے کرنا ہے، امن کا قیام کیسے ہونا ہے، حتیٰ کہ قافلے روانہ ہونے، جہادی مہموں پر جانا، صوبوں پر حکومتیں کرنا، ملکوں پر حکومتیں کرنا، یہ ساری چیزوں کے انداز و اطوار اسی مسجد میں سکھائے جاتے تھے. یہ مسجد صرف خالی خولی مسجد ہی نہیں تھی بلکہ یہ ایک پارلیمنٹ تھی جہاں پر بیٹھ کر فیصلے ہوتے. یہ ایک ایسا گھر تھا جہاں مشاورت ہوتی، فیصلے کیے جاتے مسلمانوں کی فلاح کے، بہبود کے، اور نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ پورے عالم انسانیت کی فلاح و بہبود کے فیصلے یہاں پر ہوتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد کا کام شروع کیا. آج اگر دنیا امن چاہتی ہے، آج دنیا اگر سکون چاہتی ہے تو اللہ کی عبادت کے گھروں کو زیادہ سے زیادہ بنایا جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر امن ہونے کے ناطے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کارگزاری ہے کہ آپ نے سب سے پہلے مدینہ میں پہنچ کر قیام امن کے لیے مسجد کی تعمیر کی. آج اگر ہم امن چاہتے ہیں تو ہمیں مسجدوں کی تعمیر میں دلچسپی لینا ہوگی، کیونکہ یہ مسجد ایسا گھر، ایسا مرکز، ایسی جگہ جو امن والی ہے، جو سکون والی ہے، جہاں پر تھکے ماندے لوگ آئیں، ظلم کی چکی میں پسے ہوئے لوگ آئیں، زمانے کے دھتکارے ہوئے لوگ آئیں اور آ کر سکون حاصل کریں، امن حاصل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو کارنامہ مدینہ منورہ میں آ کر کیا وہ تعمیر مسجد ہے. اور دوسرا کارنامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انجام دیا وہ تھا مواخات، بھائی چارہ، اسلامی بھائی چارہ، جو امن کی راہ میں سب سے بڑا ایک ذریعہ تھا کہ امن کیسے قائم کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دوسرے کے ساتھ، ایک مہاجر کو دوسرے انصاری کے ساتھ، ایک انصاری کو مہاجر کے ساتھ ایسا بھائی چارہ قائم کر دیا کہ وہ سگے بہن بھائیوں سے زیادہ ان کو حیثیت دینے لگے. اللہ اکبر. ناظرین کرام، ہم مواخات مدینہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی للہیت دیکھتے ہیں، ان کا والہانہ محبت کا، شفقت کا، شائستگی کا انداز دیکھتے ہیں. اگر کسی انصاری کے پاس 2 گھر ہیں تو اس نے ایک گھر اپنے مہاجر بھائی کو دینا چاہا. 2 دکانیں ہیں تو ایک دکان اپنے مہاجر بھائی کو دینا چاہی. کھیتی باڑی کے لیے اس کے پاس زیادہ زمین ہے تو آدھی دوسرے کو دے دی. مواخات کا یہ سلسلہ قیام امن کے لیے وہ اعلیٰ ترین نسخہ ہے جس نے مدینہ میں رہنے والے انصاریوں اور مکہ سے آنے والے مہاجرین کے درمیان وہ محبت، وہ مہر و وفا قائم کر دی کہ لوگ دیکھنے والے کہتے تھے سگے بھائیوں میں، سگے رشتہ داروں میں اتنی مہر و وفا نہیں ہے، اتنی محبت نہیں ہے، اتنا انس نہیں ہے جو مواخات مدینہ، اسلامی بھائی چارہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، جو محبت، جو مہر و وفا ان میں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس مواخات اسلامی کو اگر ہم تاریخی طور پر دیکھیں تو یہ تاریخ انسانی کا اولین معاہدہ امن ہے
جس نے دونوں فریقوں کو امن عطا کیا۔ مہاجرین انصار سے برگشتہ نہیں ہیں، انصار مہاجرین سے برگشتہ نہیں ہیں، دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ وہ کارنامہ ہے جس میں کوئی خون نہیں بہایا گیا، جس میں کوئی تلوار نہیں اٹھی، جس میں جنگ و جدل نہیں ہوا، بلکہ صلح و آشتی کے ذریعے یہ معاہدہ امن ہوا، جو تاریخ انسانی کا سب سے پہلا معاہدہ ہے اور کامیاب ترین معاہدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا اقدام کیا کیا؟ مدینہ میں آپ جب پہنچے، مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا دستوری عہد و پیمان باندھا، جو مہاجرین، انصار اور انصار میں سے اوس اور خزرج، ان قبائل کے بارے میں تھا، ان قبائل کے درمیان تھا، اور یہ تاریخ انسانی کا پہلا دستوری عہد و پیمان ہے، جس کی دفعات کو اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عہد کی ہمارے بر صغیر کے بہت عظیم سکالر مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے ان دفعات کو 15 دفعات میں سمو دیا ہے، اور اگر اس سے زیادہ بڑھے تو ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے ہی عظیم سکالر ڈاکٹر حمید اللہ، انہوں نے ان دفعات کو 52 دفعات میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور ان دفعات کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ یہ پہلا تحریری دستور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی سنگ بنیاد رکھی، اور ابن ہشام نے اس دستور کی 53 دفعات لکھی ہیں۔ آئیے ایک نظر میں ان دفعات کو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دفعات اس عہد و پیمان میں موجود تھی، وہ کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے بارے میں فرمایا کہ دونوں کی خون کی حرمت ہوگی، عزت ہوگی، تکریم ہوگی، کوئی کسی کا خون نہیں بہائے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ لڑائی نہیں ہوگی، قتل و غارت نہیں ہوگی، ایک دوسرے کا خون نہیں بہایا جائے گا، اور اگر کوئی باہر سے آنے والا انصاریوں میں سے یا مہاجرین میں سے کسی کا خون بہائے گا، کسی سے لڑے گا، تو دوسرے مہاجر اور انصاری اس کی مدد کریں گے، اس کا تعاون کریں گے۔ پہلا دستور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا، اس میں قتل و غارت گری کا خاتمہ تھا، امن تھا، سکون تھا۔ دوسری اس کی شک وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریری طور پر لکھوایا کہ اگر انصار میں سے کسی پر دیت آتی ہوگی تو سارے انصاری مل کر وہ دیت ادا کریں گے، اور اگر مہاجرین کی طرف دیت آتی ہوگی تو ان دیتوں کو ادا کیا جائے گا، دیتوں کا احترام ہوگا، دیتوں کا پاس ہوگا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے مدینے میں بسنے والے انصار اور مدینے میں آنے والے مہاجرین، ان کے درمیان ایسا عہد و پیمان قائم کر دیا جس کو دونوں تسلیم کرتے ہیں اور دونوں اس پر عمل پیرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا عہد و پیمان یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بسنے والے جتنے قبائل تھے ان کے درمیان ایک میثاق قائم کر دیا۔ انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ گفتگو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مساعی امن جو مدینہ میں ہوئی، مدینہ کے قبائل کے درمیان ہوئی، اس پر انشاءاللہ پھر گفتگو کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی
ولکم ولسائر المسلمین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الفتوں مہر و مرافت سے دلوں کو جوڑ دے، رحم دل اتنا کہ جانی دشمنوں کو چھوڑ دے، رحم دل اتنا کہ جانی دشمنوں کو چھوڑ دے۔ امن و راحت کی ضمانت ہے پیام مصطفیٰ، پیار کا صلح کا ہو پیمبر امن کا۔